السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ، خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدہ درود شریف پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے بندوں کے درمیان میں یہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب الرفق، کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو تم بھی آپس میں نرمی والا برتاؤ کیا کرو۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے نرمی والا معاملہ کرے، آسانیاں عطا کرے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر سختی کرے، وہ اپنے بندوں کو مشقت میں ڈالے۔ پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طرح سے ہم اسلام کے اندر شریعت مطہرہ پر چلتے ہیں، اب اس کا جائزہ لیتے چلیں کہ یہ جو نرمی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے فرمایا کہ ہمیشہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ بعض مرتبہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آدمی جب کبھی غصے کی حالت میں رہتا ہے تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ دیتا ہے، اس کی خبر اس کو نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ جب کبھی جس حال میں بھی رہو، ہمیشہ اپنے ہمنوا لوگوں کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہمیشہ نرمی والا معاملہ کرو۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جن کے اخلاق سب سے اچھے تھے اور دنیا کے اندر نرمی والا معاملہ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا ایک جماعت آئے گی اور جنت میں داخلہ لے لے گی۔ فرمایا گیا کہ پوچھا گیا کہ آخر ان کو کس وجہ سے جنت میں داخلہ ملا؟ تو فرشتوں سے پوچھنے پر کہا جاتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ لوگ، یہ جو جماعت ہے، یہ ایسی عظیم الشان جماعت ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، اور جن کو اللہ نے ابھی جنت میں بھیجا ہے، بھیجنے والا ہے، ان کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جب کبھی زمین کے اوپر تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت والا معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیسے نرمی والے معاملے فرمایا گیا نماز کے تعلق سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آسانی دیں، تو آسانی دین کے اندر بھی دی گئی
کہ اگر کوئی آدمی ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے. تو یہ جو آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر دے رکھی ہے، یہ کس کے لیے دی ہے؟ یہ ہمارے لیے دی ہے. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو روزوں کے تعلق سے بھی فرمایا گیا، ایک تو نماز ہے جو محتم بالشان عبادت ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے جس کو سال میں ایک مرتبہ ایک ہی مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ ایک مہینے روزہ رکھنا، ایک مہینے روزہ نہیں رکھنا، پھر ایک مہینے روزہ رکھنا، پھر ایک مہینے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ بڑی مشقت میں بات ہو جاتی. اور جب اللہ کا حکم آ جاتا تو اس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا. لیکن پروردگار عالم نے اس پورے سال کے اندر ایک مہینہ اپنے بندوں سے مانگا ہے، اور ایک مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا گیا یہ تو فرض ہے. اب اس کے تعلق سے بھی اللہ نے اس کے اندر نرمی نکالی ہے. فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اے میرے بندو، جب رمضان آ گیا لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو، لیکن اگر تم بیماری کے عالم میں ہو، تو فرمایا گیا جب بیماری آتی ہے، سفر آتا ہے، سفر میں جاتے ہو، تو جو ہے یہ اللہ نے آسانی عطا فرمائی کہ تم جب سفر مکمل کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے رکھ لینا. تو گویا اس کے اندر بھی اللہ نے آسانی رکھ دی. اور پھر فرمایا گیا کہ پھر آنے کے بعد سفر سے واپسی پر آپ ان جو ہے روزوں کو قضا کر لینا. پھر فرمایا گیا کہ جب کبھی کوئی بیماری کے عالم میں ہے تو ان کے تعلق سے بھی فرمایا جا رہا یرید اللہ بکم الیسر، کہ جب تم شفا یاب ہو جاؤ گے تو اس جو ہے روزوں کو مکمل کر لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب نرمی دینا چاہتا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، تو اللہ کے بندوں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کریں، آسانیاں اپنے دوست کے ساتھ دیتے رہا کریں، ان کے ساتھ برتاؤ اچھے انداز میں کریں، اخلاق حسنہ کے ساتھ ان کے ساتھ ملتے رہا کریں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. اور ہمارے معاملے کیسے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے بن جاتے ہیں. آج کل جو ہے فیشن بن گیا کہ جب کبھی کسی کو کوئی مخلصانہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کام مت کرو، اس میں بڑی مشقتیں ہیں، اس میں ایسا ہے، تو وہ جو ہے تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ بھائی زندگی کے اندر رسک نہیں لیا جائے گا، زندگی میں جو ہے چیلنج نہیں لیا جائے گا، تو پھر کیا کام ہے یہ زندگی کا، کیا نام ہے زندگی کا. ایسے انداز میں وہ خود اپنے اوپر جو ہے مشقت ڈال رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو مشقت کی زندگی میں مبتلا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے اپنے بندوں کو جتنا مکلف جانا اتنا ہی ہم نے ان کے اوپر بوجھ ڈالا. ان کے اوپر جو ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں، کیا ہم بھی اپنے جو ہے ساتھیوں کے ساتھ وہ خیال کرتے ہیں؟ کیا نرمی والا معاملہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہترین انداز میں اخلاق حسنہ کے ساتھ کیا ہم برتاؤ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے، اور ہم اپنے گھر والوں پہ تنگیاں، ان کے اوپر مشقتیں، اور ان کو جو ہے الگ الگ طریقے سے ان کو نہ جانے کیسی کیسی صورتوں میں ستاتے ہوئے، رشتہ داروں کا حق چھینتے ہوئے، اور گھروں کے اندر جو ہے تنگیوں اور جو ہے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے. تو قرآن میں کہا گیا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ روزوں کے تعلق سے بھی اتنی بڑی عبادت ہے، جس روزے کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قصدن جان بوجھ کر اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، پورا سال پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھ کے اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کی قضا اور وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا. ایک روزے کی یہ اہمیت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ مہربانیاں فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرما رہا ہے، اور اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیمار نہیں ہے تو روزے رکھ لینا، بیماری آ گئی جب شفا پاؤ گے تب روزے رکھ لینا. تو یہ آسانی اللہ نے جو ہے روزوں کے اندر دی ہے. اب زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا.
زکوٰۃ کے معاملے کے اندر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک کو جتنا مال روپیہ پیسہ گھر میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس مال ان کے قبضے میں ہے، قبضے میں رہنے کے بعد وہ مال پورا 1 سال ان کے پاس رہنا ہے، اس کی ملکیت میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کو 50-50 نہیں کہا۔ زکوٰۃ کے اندر بھی اللہ نے آسانیاں دی ہے، نماز میں آسانیاں، روزے میں بھی آسانیاں۔ اب زکوٰۃ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اب الگ الگ سٹیپس بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو، جب تم صاحب استطاعت بنو گے تو زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہوگی، واجب ہوگی، اور جب تم صاحب استطاعت نہیں ہوگے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے آسانی دے دی گئی کہ تمہارے اوپر جتنے اللہ کے پورے بندے ہیں سب کے اوپر فرض جو ہے زکوٰۃ کو نہیں کیا گیا۔ اب جتنا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ نہیں جتنا مال تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس مال آتے ہی فوراً 50%، 80% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تو بندہ جو ہے مشقت میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ ہے اور میں اس کو کیسے مشقت میں ڈالوں گا، اسی لیے آسانی پیدا فرما دی۔ اس کے اندر بھی فرمایا کہ تم 2.5% میرے راستے میں خرچ کر دینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، 97.5% جو ہے میں تمہارے لیے اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لوں گا۔ اللہ اکبر! ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے، ہمارا کتنا خیال کر رہا ہے، ہماری جو ہے کتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ ہر چیز سوچ رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کے بندوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ تو فرمایا گیا زکوٰۃ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، آدمی کے پاس مال و دولت ہے، صاحب استطاعت ہے، پورا سال اس کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اس کے اندر اللہ نے نرمی یہ دی، آسانیاں یہ دی، اسباب تو ہے، استطاعت ہے، مال و دولت جو ہے روپیے پیسے کی شکل میں نہیں ہے، جائیداد کی شکل میں ہے۔ تو فرمایا گیا اگر یہ سال زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، آئندہ جب کبھی آپ کے پاس 2 مہینے 3 مہینے میں روپیہ پیسہ آنے کا امکان ہے تو اللہ نے آسانی دیتے ہوئے جو ہے یہ حکم دیا کہ جب آ جائے گا پیسہ تمہارے پاس، یا پھر بیچ سکتے ہو مال تو بیچ کر تم جو ہے اس کی زکوٰۃ دینا، ابھی تمہارے اوپر واجب نہیں۔ اتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ میں بھی آسانیاں۔ پھر حج کا معاملہ آ گیا۔ حج کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کو فرض کیا ہے۔ ذہن میں بات رکھ لیں، آج کل جو ہے ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگوں کے اندر گنتیاں شروع ہو گئی ہے کہ بھائی تم کتنے حج کیے؟ میں 5 کیا، فلاں کہتا ہے میں 8 کیا، فلاں کہتا ہے میں 10 کیا۔ اگر آپ دنیا کے نام و نمود کے لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر اس طرح سے عمل کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آج کل یہ بھی ہو گیا کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا جو ہے ہمارے اوپر قرض چڑھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن بڑے دھڑلے سے جو ہے عمرے کے عمرے ہمارے پاس ہو رہے ہیں۔ جب قرض والا آتا ہے پوچھتا ہے تو اس کا قرض دینے کے بجائے ہم اس کو ٹالتے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس آدمی سے ہم قرض لیتے ہیں اور اگر مر جائیں گے، خدا کی قسم اس کا فیصلہ ہونے تک ہم کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا فیصلہ وہاں ہو کر رہے گا، اس کا حق وہاں پر دینا پڑے گا، تب جا کر ہم جو ہے اللہ کے جو ہے حساب سے چھٹکارا پائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے جائیں اللہ کا گھر کا دیدار ضرور کریں، لیکن اگر کسی کے حقوق آپ ہمارے اوپر ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستوں وہ حقوق کو ادا کر کے جو ہے عبادتوں کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اس کے اندر بھی اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی کہ جو صاحب استطاعت ہے اللہ نے ان کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر اللہ حکم دے دیتا کہ دنیا کے پورے مسلمان کسی بھی طرح ہو، جیسا بھی ہو، مال ہو، اسباب ہو، سب بیچیں اور پورے کے پورے حج کو ادا کریں، تو
تو میرے محترم بزرگوں دوستوں غریب آدمی کیسے جائے گا؟ وہ تو اسی کے پیچھے لگ جائے گا لیکن پھر بھی نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرید اللہ بکم اليسر کہ ہم اپنے بندوں کو آسانیاں دینا چاہتے ہیں. یہ آسانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے فیسلٹیز ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے احکامات ہیں کہ دیکھو میرے بندوں, میں نے جب دین کے معاملے میں ساری عبادتوں کے اندر بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی, اب یہ بتلاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. آج معاشرے کے اندر بہت سے لوگ جو ہے دھوکہ دہی کے اندر شکار ہو رہے ہیں, چاہے وہ تجارت کے عنوان سے ہو. آج میں یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ اس بات کا اندازہ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ آپ کسی بھی ایرے غیرے لوگوں کے پاس اپنا مال مت لگائیں خدا را اللہ کے واسطے. یہ آپ کا مال ہے, آپ کے پاس رہنے دیجئے. آپ اپنی کسٹڈی میں کوئی تجارت کریے, کوئی تھرڈ پارٹی سے آپ معاملے داری مت کریے, یہاں تک کہ مت کریے کہ آپ کو پورا یقین اور اعتماد ہو کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ جو تجارت کر رہا ہے یہ حلال تجارت ہے. یہ دیکھتے ہوئے اگر آپ تجارت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال کی اللہ حفاظت فرمائے گا. اگر حرام طریقے سے اگر مال کمانے کی ہرس ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی, آج کل دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ بہت سی کمپنیاں آ جاتی ہیں, بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, وہ آ کر آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ بھئی آپ 1 لاکھ لگائیے, 5 لاکھ لگائیے, 10 لاکھ لگائیے, ہم آپ کو 1 لاکھ منافع دیں گے, 2 لاکھ منافع دیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ منافع نہیں بلکہ یہ سود ہے, اور اسلام کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا. آپ اپنی کسٹڈی میں جو ہے تجارت کریے, آپ اپنے کسی بھائی کو لے لیجئے, شامل کر لیجئے, 2-4 لاکھ روپے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو چھوٹا کاروباری کیوں نہ ہو آپ اپنی نگرانی میں کریے. کسی کے حوالے اپنا روپیہ پیسہ مت کریے خدا را اللہ کے واسطے, اور مال کی حرص میں کبھی نہ جائیں. فرمایا گیا جو آدمی مال کی حرص اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے, اس کی حرص دنیا کے اندر پوری دنیا کا مال اسباب اس کو دے دے تب بھی اس کی حرص مکمل نہیں ہوگی. فرمایا گیا اس کی یہ دنیا کی مال کی حرص اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے پیٹ کے اوپر مٹی نہ پڑ جائے, یعنی وہ قبر کے اندر چلا نہ جائے, اس وقت تک اس کے پاس حرص جو ہے ختم نہیں ہوگی. آج دنیا کے اندر دیکھیے آپ, چھوٹے چھوٹے کمپنیوں کے نام سے ہمارے گھروں کی عورتوں کو اور ہمارے جو ہے معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے ان کے پاس سے ان کا مال کھینچتے ہوئے اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں, اور اسی مال کے اندر سے ہر مہینہ ان کو کچھ نہ کچھ پروفٹ دیتے ہیں, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, پھر اس کے بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں. اور ایسا بہت ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے اندر. آپ چوکنا رہیں, اپنے مال کی حفاظت کریں, اور اس مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ کس لیے, کس مقام پر تم نے اس مال کو کیسے حاصل کیا, کہاں خرچ کیا, اور اس مال کی حفاظت تم نے کی یا نہیں کی. یہ سارے کے سارے سوالات ہم سے ہوں گے. تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرا, ہمارے اوپر اللہ آسانیاں ڈالنا چاہتا ہے, اور ہمارا نوجوان مشقتوں میں اپنے طریقے سے جانا چاہ رہا ہے. آج دیکھ لیجئے بہت سے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کے اندر جوا کھیل رہے ہیں. اللہ کی پناہ میں آ جائے. یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تمام ایسے کھیلوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت. محنت کریں, مشقت کریں, دنیا کے اندر اپنا لوہا منوائیں, دنیا کو بتلائیں کہ دیکھو مسلمان تاجر بھی ہوتا ہے, امانت داری سے تجارت کرتا ہے. پوری دنیا کے سامنے ایگزامپل ہم کو بننا ہے. آج دیکھ لیجئے کہ دوسرے کمیونٹی کے لوگ تجارت میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کی زبان کا فرق جو ہے مارکیٹ میں پڑتا ہے, ان کے کام کا فرق مارکیٹ میں پڑ رہا ہے, اور ہمارے لوگ تھوڑا سا روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں تو نام و نمود کے لیے نشو و نما میں, عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس مال کو سنبھالیں اور جو ہے اس طریقے سے اس کو ایک چین سسٹم دے. اگر کوئی ہمارا بھائی خالی بیٹھا ہوا ہے, کچھ ہنر اس کے اندر ہے, اگر آپ کے پاس مال دولت ہے, آپ اس بھائی کو ساتھ میں لے لیں.
اس کے ہنر کو استعمال کریں, اس کے ذریعے سے آپ تجارت کریں تاکہ اس کا گھر بھی چلے اور آپ کو نفع بھی مل جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے بیٹھ جائیں. ایزی منی کمانے کا اس وقت جو ہے دورہ چل رہا ہے. لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی بھی طرح سے وہ بیٹھیں گے, آرام کریں گے, روپیہ لگا دیں گے, سامنے والا کما کے دے گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, وہ کوئی ہمارا گھر کا سگا نہیں ہے, نہ ہمارا بھائی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے امانت داری سے مہینہ لا کر آپ کو دے گا. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے دنیا کے اندر, لیکن بہت ہی کم جو ہے دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹھگنے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, ہمارے مالوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے آپ سے میری اپیل ہے, پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اپیل ہے, اپنے مال کو ضائع نہ کریں, غیر ضروری جوئے کے کاموں میں اپنے پیسے کو مت لگائیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ نے کیسی مشقتوں سے اس مال کو جمع کیا ہوگا, کتنا خون پسینہ بہایا ہوگا, راتوں کی نیندوں کو, دن کا چین قرار جو ہے برباد کرتے ہوئے, چین و سکون کو لٹاتے ہوئے انہوں نے اس پر جو ہے پیسے کو جمع کیا ہوگا, اور آپ آنن فانن میں اس پیسے کو اڑا دیں گے. یہ کبھی بھی آپ کے لیے جو ہے گوارا بات نہیں ہو سکتی. نوجوانوں, آج آگے آئیں, تعلیمی میدان میں آگے آئیں. آپ دیکھ لیجئے نوجوان بچے جو ہیں وہ بچیوں سے پیچھے ہو رہے ہیں. ان کا جو ہے رزلٹ, بچیاں آگے جا رہی ہیں اور بچے پیچھے جا رہے ہیں. بچوں کا رزلٹ کم نظر آتا ہے, بچیاں زیادہ پاس ہوتی ہیں اور بچے کم پاس ہو رہے. کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی تعلیمی میدان میں دل لگا کر, دل جمعی کے ساتھ محنت مشقت نہیں کر رہے ہیں. آج ہونا تو یہ تھا, اب بہت ہو گئے, انجینئر بہت بن گئے, ڈپلوما ہولڈر بہت بن گئے, MBA MCA BCom نہ جانے کیسی ڈگریاں بہت لے لیے. اب آپ کو جو ہے UPSC ایگزام کو جو ہے حاصل کرنا ہے, آپ کو جو ہے IAS بننا ہے, آپ کو IPS بننا ہے, آپ کو IFS بننا ہے. وہ اس لیے بننا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جانا ہے, اور آپ کو وہاں اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی کیسی حفاظت کرنا ہے, یہ ذمہ داری آپ کو لینا ہے. اسلام کبھی بھی جو ہے دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے سے نہیں روکا. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی جتنی ضرورت ہے اس وقت حالات کے حساب سے وہ آپ کو حاصل کرنا ہے. میں والدین سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے پڑھائی کے میدان میں ان کو جو ہے پورا بھرپور انداز میں ان کا ساتھ دیں. بعض دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ جو ہے پڑھانے سے قاصر ہیں. تو خاندانوں کے اندر تھوڑا سا نظر ڈالیں اور دیکھیں, اپنے بھائی بہنوں سے مشورہ کریں جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے. ان سے میری گزارش ہے, اگر آپ کے بچے اچھا پڑھ لیے تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے بچوں کے اوپر بھی تھوڑی سی فکر کریں کہ کون ایسا بچہ ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان ڈاکٹر کتنے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر, بڑے بڑے عہدوں پر کہاں ہیں ہمارے ڈاکٹر, مسلمان ڈاکٹر. اپنی بچیاں اگر ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی ہے آپ پڑھائیں, لیکن ان کو سب سے پہلے دیندار بنائیں, دینی مزاج ان کے اندر پیدا کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق ان کو جوڑیں, حضور کی سچی محبت ان کے دل کے اندر بٹھائیں. آج کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر بہت سے دین کے لٹیرے ڈاکو ڈالنے والے آ رہے ہیں, ان کے ہتھے ہمارے بچے نہ چڑھ جائیں, ان کے حوالے نہ ہو جائے. ہم اپنے بچوں کی فکر کریں, دینی فکر بھی کریں, دنیاوی بھی فکر کریں. اسی لیے کہ یرید اللہ بکم اليسر. اگر ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, کئی ایسے ہاسپٹلوں میں ہماری جو ہے دیندار خواتین ڈھونڈتے پھرتی رہتی ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان ڈاکٹر اگر لیڈی مل جائے گی تو ہماری بچیوں کی ڈیلیوری کے معاملے صحیح ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ڈاکٹر, کتنے ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں پر مسلمان خاتون ڈاکٹر ہم کو نظر آتی ہے. تو ہمارا معاشرہ ہمارے بچوں کو ایسے میدان میں کیوں نہیں پڑھاتا؟ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے بڑے بڑے MBBS اور MD کیوں نہیں بنتے؟ دنیا کے اندر ساری چیزوں کے اندر ان کا جو ہے ذہن چلتا ہے, لیکن پڑھائی کے میدان میں کیوں نہیں چل رہا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں, امت کی خدمت کرنا ہے آپ کو پڑھ لکھ کر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ایسی ڈگری ہم نے حاصل کر لی ہے.
بلکہ ان ڈگریوں کے ذریعے سے، ان عہدوں کے ذریعے سے آپ کو خدمات کرنا ہے، دین اسلام کی خدمت کرنا ہے، پوری امت کی خدمت کرنا ہے، پورے ملک کی خدمت کرنا ہے، پورے معاشرے کی خدمت کرنا ہے۔ اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہوئے، ہم انٹر پڑھ لیے، ہم ڈگری کر لیے، بس باہر چلے جائیں گے، سعودی جائیں گے، امریکہ جائیں گے، بس اسی خواب میں سال 2 سال 4 سال 6 سال برباد کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہماری زندگی غنیمت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو دل کے اندر جانیں کہ ہمارے بچے آخر کیا ہو گیا، یہ رات رات بھر جاگ رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر ہمارے بچے نظر آتے ہیں۔ آپ دوسری سوسائٹیوں میں جائیے، یہاں سے صرف 10 کلومیٹر آگے چلے جائیے، رات میں 10 بجے کے بعد وہاں نکڑوں پہ چوراستوں پہ کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن ہماری سوسائٹیوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں کے گلی کوچوں کے اندر حالات دیکھ لیجئے، رات کے 2 بج رہے ہیں، پورے گھروں کے اندر لائٹ کھل رہے ہیں، گھروں کے اندر سے باتیں آ رہی ہے، گانے بجانے کی محفلیں جمی ہوئی ہے۔ ہمارا مسلمان آخر کہاں جا رہا ہے؟ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ کس کو دکھانا چاہ رہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ، یہی سنت ہم کو عطا فرمائی؟ حدیث کے پاک کے اندر بات آتی ہے کہ جیسے ہی رات ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھ لیں، جلدی جلدی کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ یہ اس کا الٹا ہمارا جو ہے معاملہ ہو رہا ہے کہ شام میں ہمارا بچہ اٹھ رہا ہے، پوری رات جاگ رہا ہے، اور عین فجر کی نماز سے پہلے سو رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کہاں ترقی کرے گی؟ پھر ہم کو جو ہے افسوس رہے گا کہ فلاں قوم نے یہ کر دیا، فلاں قوم نے یہ کر دیا۔ ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ فلاں کو موقع مل گیا، فلاں کو اپارچونٹی آ گئی۔ بھائی آپ کے پاس اگر ہنر ہے، آپ کے پاس اگر تعلیم ہے، آپ کے پاس اگر ڈگری ہے، خدا کی قسم آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ اپنا لوہا منوائیں، آپ اپنی جو ہے تجربہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کریں، آپ تعلیمی میدان میں آگے آ جائیں، آپ جو ہے دینی خدمات کے اندر آگے آ جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں، پرسوں جو ہے گزشتہ ایک ڈاکٹرز کی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر ڈاکٹر حضرات نے ایسے ایسے سوالات ہمارے سامنے رکھے، علماء اکرام بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ ایسی فیلڈ میں رہنے کے باوجود بھی آج ڈاکٹروں کے اندر وہ ایمانی حرارت زندہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہاسپٹلوں کے اندر مردے کو رکھتے ہوئے روزانہ کی فیس حاصل کرتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ 3 دن 4 دن، پھر اس کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہم اپنی باڈی اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی باڈی ہم کو لے کر آنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر اگر ہم کو ہمارا جان پہچان والا رہے گا تو صحیح اطلاع دے گا کہ دیکھو آپ کے پاس سے جو شخص ہے اب ان کی کیفیت صحیح نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اطلاع ضرور دے گا کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے خاندان کے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ سہولتیں ہوں گی، اور اگر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارا مسلمان ڈاکٹر بن جائے گا، ہمارا مسلمان صحیح وکیل بنے گا، ہمارا مسلمان صحیح جو ہے ایڈوکیٹ اور میجسٹریٹ تک چلا جائے گا، ہمارا مسلمان IAS آفیسر بن جائے گا، ہمارا مسلمان IPS آفیسر بن جائے گا، ہمارا مسلمان IFS آفیسر بن جائے گا، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے قوم کی صحیح رہبری تو کم سے کم کرنے والا آئے گا۔ ہمارے اوپر جو قلم لکھنے والے ہیں، جو ہمارے اوپر قانون پہ قانون، قانون پہ قانون لکھنے والے جو اس وقت جو ہے حالات چل رہے ہیں، ان قانون کو کم سے کم اس کے جو ہے جو کچھ بھی چیزیں آتی ہیں اس میں کم سے کم چیزوں کو ختم کرنے کا مادہ تو اس کے پاس رہے گا۔ کہیں نہ کہیں ایمان کی چنگاری اس کے دل کے اندر ولولہ مارتے ہوئے اٹھ جائے گی، اپنی قوم کی فکر جو ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ تو کیوں نہیں بناتے اپنے بچوں کو UPSC ایگزام؟ کیوں نہیں لکھاتے؟ جب آپ کو اپنے بچے کو بڑا دیکھنا ہے تو یہ بڑے عہدوں پہ پہنچائیے، پھر آپ دیکھ لیجئے دنیا بھی اس کا جو ہے لوہا مانے گی، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر اس کے اندر دینداری بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر یرید اللہ بکم الیسرا،
کہ میرے بندو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کروں، ولا یرید بکم العسر، اور میں کبھی تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم خود ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو تنگی میں ڈال رہے ہو، تم خود ہے جو اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے ہو۔ آج ہمارا نوجوان بچہ کون سی چیز میں ماہر ہے؟ ہمارا بچہ جو ہے روڈوں پہ اوپر اسٹنٹ کرنے میں ماہر ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے چلتے ہیں، چلنے والوں روڈوں پہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ خود بھی گر کر زخمی ہو جاتے ہیں، کئی بچے تو مر جاتے ہیں۔ کیا اس لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے گھر کا آج کا چھوٹا سا نوجوان بچہ گلی کوچوں میں روڈوں پہ اسٹنٹ کرتے ہوئے اپنی جان کو کھو رہا ہے۔ کہاں تک جو ہے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں؟ آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کریں، بلکہ آپ کو جو ہے ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں جواب دینا ہے، اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ہمارا بچہ آج گھروں کے اندر ہمارا نافرمان ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ باہر کے کھانے، ہوٹلوں کے کھانے، اور جو ہے حرام حلال کی تمیز نہ کرتے ہوئے جو بھی وہ باہر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس کی وجہ سے آج گھر کے اندر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ فون آتے ہیں علماء اکرام کو کہ حضرت کوئی دعا بتلائیے، کوئی وظیفہ ایسا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، والدین اس کی سب سے پہلے جب وہ گھروں سے راتوں میں جاتا تھا اس کی فکر تو نہیں کرے، جب پیسہ بچہ مانگتا تھا پوچھتے نہیں تھے کہ بچہ تو کیا کرنے کے لیے پیسے لے رہا ہے، جب آپ دیتے گئے چھوٹ دیتے گئے، یہی بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کریں، دین کی فکر کریں۔ ہمارا بچہ بہت سے شکیل بن حنیف کے ہاتھوں، نہ جانے جو ہے کیسے کیسے قادیانیوں کے ہاتھوں، فیاض ذی فتنے کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں میں لگ رہے ہیں ہمارے بچے۔ لہٰذا خدا را اللہ کے لیے ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کی دینداری کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو ہمیشہ نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے مولا ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔